السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2-3 رکوع میں آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا ذکر فرما رہا ہے کہ کیسے قوموں نے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا اور پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ اب آج کے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ گرمی بڑی خطرناک پڑ رہی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی خطرناک گرمی پڑ رہی ہے کہ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ اے سی لگوا لو تو بجلی کے بل اب آپ اتنے ہیں کہ بس سوچ نہیں سکتے۔ یو پی کے اندر ابھی ہمارے گھر میں 2 اے سی چلی ہیں تو بل آ رہا ہے 10-12 ہزار روپے کا، سوچئے ذرا۔ اور آفس کی جو اے سی ہے وہ پرانی ہو چکی ہے تو وہ اچھے سے کام نہیں کر رہی، اسے ریپیئر کراؤ پھر ویسی ہو جاتی ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ گھر والے آفس میں اے سی لگوا لوں۔ آپ لوگ بولتے ہیں نا مفتی صاحب فین چلا لیا کرو۔ فین چلانے میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ مائک میں پھر آواز کلیئر نہیں آتی ہے، اور آواز کلیئر نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا، اسی لیے ساری گرمی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ آج تو اتنی خطرناک گرمی آج اور کل کہ بس من ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کرو، لیکن بھائی دین کے کام تو کرنا ہے۔ چلیے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا کل کے رکوع میں نے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، اور صالح علیہ السلام کے واقعے سے متعلق میں نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گا۔ وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ کامنٹ کر کے بتانا دیکھی کہ نہیں دیکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ ویسے ہی تفسیر میں انٹرسٹ بہت کم لوگوں کو ہے، تو بھائی انٹرسٹ رکھو، بناؤ انٹرسٹ، اچھی چیزوں میں انٹرسٹ بنانا پڑتا ہے۔ چلیے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور اسی قبیلے کے نام پر اس بستی کا نام پڑ گیا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ ایک بڑا بہترین علاقہ تھا، سرسبز و شاداب، اور یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی کفر اور شرک آ گیا، اور بھی بہت ساری برائیاں آ گئیں۔ اچھا، آپ جب سعودی عرب جائیں گے نا تو میں نے بتایا تھا کہ کل کی تفسیر میں، کل کی کلاس میں، کہ العلا نام کی جگہ میں آپ کو مدائن صالح دیکھنے کو ملے گا، وہ بستیاں دیکھنے کو ملیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی بھی وہیں سے تھوڑی دور ہے، بس 200, 250, 150 کلومیٹر کے اندر میں ہوگی بس۔ وہاں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کنواں بھی دیکھنے کو ملے گا، اور شعیب علیہ السلام کی بستی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ دونوں ویڈیو کے لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، میں ان دونوں جگہ پر الحمدللہ گیا ہوں، تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا آپ، تو وہ بستی بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو۔ ان کے اندر کفر اور شرک کے علاوہ ایک برائی کیا آئی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اور لوگ سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو راستوں میں انہوں نے چوکیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، گنڈے قسم کے لوگوں نے، تو لوگوں پر ٹیکس لگایا کرتے تھے فالتو کا، وہ تھا نا بھتہ وصولی، وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی معبود، غیرو، اس کے علاوہ، قد جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفل، تو پورا تولو، کیل
کیلے پیمانہ ہوتا تھا، یعنی ناپ کر، والمیزان اور تول کر، تو لیٹر سے ناپنا ہے تو بھی پورا، اور وزن سے دینا ہے تو بھی پورا دو۔ ولا تبخسن، اور مت چھینو، ناسا لوگوں کا مال ناحق، اشیاءہم یعنی ان کی چیزیں، ولا تفسدوا اور فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم یہ تمام کے تمام چیزیں، خیر تمہارے لیے بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم مؤمنین سچے مومن ہو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے جو میں نے شروع میں بتا دی کہ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور دھمکیاں اور غنڈہ گردی کے ذریعے جو ہے نا لوگوں سے ٹیکس وصولا کرتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، یعنی ایمان لانے سے لوگوں کو روک رہے ہو، خود بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے، جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کو بھی روک رہے ہو اور ان کو بھڑکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی اللہ نے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیا، دیکھو تم کتنی نعمتوں میں مزے کر رہے ہو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فساد مت بچاؤ، کیونکہ پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے فساد مچایا ان کا انجام کیا ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، دیکھیے۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو تم، بِكُلِّ صِرَاطٍ راستے پر، تُوعِدُونَ کہ لوگوں کو تم دھمکیاں دو، وَتَصُدُّونَ اور روکو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من ان لوگوں کو، آمن بہ جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، وَتَبْغُونَهَا اور تم ان کو بھٹکا رہے ہو، عوجا غلط راستے کی طرف، یعنی تم ان میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو وہ وقت، اذ وہ وقت جب، کنتم تم، قلیلاً تھوڑے تھے، فکثرکم پھر اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، نعمتوں میں بھی بڑھا دی اور تمہارے اولاد میں بھی برکت دی۔ وانظروا اور تم دیکھو، کیف کیسے تھا، کانا تھا، عاقبۃ المفسدین عاقبہ انجام، مفسدین فساد پھیلانے والوں کا انجام، اگر تم دیکھو گے تو فساد پھیلانے والوں کا انجام جو ہے نا وہ اچھا نہیں رہا۔ آگے دیکھیے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ دیکھو اللہ کے نافرمان ہیں ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں، دیکھ لو، لیکن ہم تو نعمتوں میں ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو تھوڑا سا، اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ایک دم سے عذاب نہیں آتا، اور دنیا دارالامتحان ہے، ایک دن وہ آئے گا جس میں فیصلہ ہو کر رہے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا دن ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِن كَانَ اور اگر، طَائِفَةٌ ایک جماعت، مِنْكُمْ تم میں سے، آمنوا ایمان لے آئی، بِالَّذِي اس چیز پر، ارسلتو جو میرے اوپر بھیجی گئی ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اور طائفتن ایک جماعت، لم یؤمنوا ایمان نہیں لائی، فاصبروا تو صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ اللہ فیصلہ کر دے گا، بیننا ہمارے درمیان، وہوا اور اللہ خیر البہترین ہے، حاکمین فیصلہ کرنے والوں میں، اللہ فیصلہ کر دے گا، ٹینشن مت لو، زیادہ جلد بازی مت کرو۔ آگے دیکھیے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، اور ان لوگوں کے بڑے لوگوں نے کیا کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ اور کہنے لگے، یعنی ایک تو صحیح بات کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اور پیغمبر جو صحیح بات بتا رہے ہیں ان کو بھی کیا بول رہے ہیں، تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو ہم اپنی بستی سے نکال کر باہر کر دیں گے۔
ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ اگر تم نہیں مانو گے ہماری بات کو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال کے باہر کر دیں گے، یا پھر تمہیں ہماری بات کو ماننا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی، ہم اگر تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی تمہیں باہر نکال کے کر دو گے؟ ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی؟ آگے دیکھیے، چلیے اس کے لفظی ترجمہ کر لیجئے۔ قال کہا ملأ بڑے لوگوں نے، سرداروں نے، الذین استکبروا متکبرین کے، ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، من قومی ان کی قوم میں سے، لنخرجنک ہم تمہیں ضرور باہر کر دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی، معک تمہارے ساتھ ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن یا تم واپس آ جاؤ، فی ملتنا ہمارے دین میں، ہمارے دین میں یا تو واپس آ جاؤ۔ قال تو شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کننا، اچھا اولو کننا اگر ہم کننا کارہین نفرت کرنے والے ہوں تو، یعنی ہم تو نفرت کرتے ہیں، بھائی کلیئر بات ہے، ہم تو نفرت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تمہارے دین میں واپس نہیں آ سکتے، یہ تو کلیئر ہے، ہم تو نفرت کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہم تو دیکھو تمہارے جتنی بھی چیزیں تم فالو کرتے ہو ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تب تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے۔ کس سے نجات دی ہے؟ ان غلط چیزوں سے نجات دی، ہمیں صحیح راستہ بتا کے رکھا ہوا ہے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس آ جائیں، ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ دیکھیے کتنی بہترین بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی کہ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر اللہ کچھ اور چاہے تو اور بات ہے، یعنی ہماری تو پکی نیت ہے، لیکن اس نیت پر مضبوطی اور ثابت قدمی اللہ کی مرضی سے اگر ہوگی، یعنی اللہ اگر ہمیں ثابت قدم رکھے گا تبھی ہم اس پر باقی رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت نہ ملے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا، یہی ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ ہے، اللہ ہدایت دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ اللہ اگر کچھ اور چاہے تو اور بات ہے، یعنی اللہ ہی ہمیں گمراہ کرنا چاہے تو اور بات ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ تو کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ مگر یہ کہ اللہ ہی ہمارے لیے کوئی اور بات چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے لفظی ترجمہ آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے آج۔ کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ اولو کننا کارہین، ہم تو بھائی نفرت کرنے والے ہیں۔ قد افترینا، ہم جھوٹ گڑنے والے ہوں گے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان عدنا اگر ہم واپس ہو جائیں، فی ملتکم تمہارے مذہب میں، تمہارے گڑی ہوئی چیزوں میں، جبکہ نجان اللہ، اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، منہا ان تمام چیزوں سے، وما یکون لنا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود فیہا کہ ہم واپس ہو جائیں، الا مگر، ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، وسع یہ احاطہ کیا ہوا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء ہر ایک چیز کا، علم اپنے علم کے اعتبار سے، علی اللہ اللہ ہی پر توکلنا ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ ربنا اے ہمارے رب، افتح بیننا فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کا، وانت اور تو خیر الفاتحین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اب کیا ہوا کہ
ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے قوم کے سرداران کیا کہنے لگے؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وارننگ دے دی، سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وقال، اور کہا، ملأ سرداروں نے، الذین کفروا کافروں کے، من قومہ ان کی قوم کے، لئن اتبعتم اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اپنی قوم سے کیا کہا؟ من قومی اپنی قوم سے، لئن اگر، اتبعتم اگر تم نے اتباع کی، شعیباً شعیب علیہ السلام کی، انکم پھر تو تم، اذا لخاسرون نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یاد رکھو، وارننگ دے دی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا، اور ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا وہ عذاب کیسا آیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ان لوگوں پر سب سے پہلے سخت گرمی پڑی، اتنی خطرناک گرمی ان لوگوں پر پڑی کہ یہ لوگ بلبلا اٹھے۔ پھر شہر سے، اچھا جب گرمی سے بلبلائے تو بھاگے نکل کے گھروں سے گرمی سے بچنے کے لیے، تو شہر سے باہر انہوں نے ایک بادل دیکھا، اس بادل میں ٹھنڈی ہوا تھی، تو یہ لوگ گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر جب یہ سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس وقت اس بادل سے جو ہے نا آگ برسائی گئی، جسے سائبان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آگ برسائی گئی، پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ جو ایک زلزلے جب آتے ہیں تو نارمل آندھی طوفان چلتے ہیں نا، پھر ایک آواز آتی ہے کڑک والی بجلی کی، تو ایسے آواز بھی آئی جس کو چنگھاڑ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کے ذریعے پھر یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ ٹھیک ہے نا، پورا سمجھ گئے نا کہ گرمی پڑی، پھر یہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے بھاگے، تو ایک بادل جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی اس میں یہ لوگ گئے، اور پھر وہاں جا کے جو ہے نا ایک پورا زلزلہ آیا اور آواز آئی اور اس کے ذریعے ہلاک ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اوندے پڑے رہ گئے یعنی عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، آدمی کوئی الٹا پڑا ہے، کوئی سیدھا پڑا ہے، کسی کا گھر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَأَخَذَتْهُمْ، تو ان کو پکڑا، رجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ لوگ، تو انہوں نے صبح کی، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے منہ پڑے ہوئے۔ آگے دیکھیے، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے، ختم ہو گئے سب۔ کل الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے، جنہوں نے جھٹلایا انہی کا نقصان ہوا۔ الذین، وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیبا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا، کأن لم وہ ایسے ہو گئے، یغنوا جیسے وہ، یغنوا فیہا جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، شعیبا شعیب علیہ السلام کو، کانوا، وہ لوگ ہوگا آخر میں وہی لوگ ہوئے، ہم الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ آگے دیکھیے، فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم کافرین، چنانچہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام، وہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو نہ شکری تھی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے اپنا رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور تیرا بھلا چاہا، اب میں کیا کروں، تجھ پر افسوس۔ فتولی، تو حضرت شعیب علیہ السلام چلے گئے منہ موڑ کر، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم میں نے پہنچا دیا، رسالات ربی اپنے رب کا پیغام تجھ تک، ونصحت لکم اور میں نے تمہیں نصیحت کی، فکیف تو میں کیا افسوس کروں، آسا افسوس کروں، اعلی قوم ایسی قوم پر، کافرین جو کافر ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، مہمان بھی آ گئے ہیں،
تو دعاؤں کی گزارش ہے، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقت کے لیے ہم لوگ طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں، کیپسول، دوائیں وغیرہ کھاتے ہیں۔ طاقت کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے تلبینہ۔ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تلبینہ کے کیا کیا فائدے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ تلبینہ لینے جاؤ گے تو وہ کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی، ایسا لگے گا جیسے آٹے آٹا آپ کھا رہے ہو بس۔ کیونکہ میں پرسنلی تلبینہ کو پسند کرتا ہوں، اور تلبینہ میں نے مارکیٹ سے کئی منگائے، آپ یقین مانیں کہ وہ مزہ ہی نہیں مجھے بالکل آیا جو آنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے خود تلبینہ بنایا اور گھر پر تلبینہ بنوایا اور اس کو میں نے استعمال کیا۔ پھر خیال آیا کہ یار اپنے لوگوں کو یہ تلبینہ شیئر بھی کر دیا جائے، لوگوں نے اس کو پسند کیا، تو پھر میں نے اس کو پوری ایک پیکیجنگ کی شکل دے دی۔ تو یہ وہ تلبینہ ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سارے تلبینے بھول جاؤ گے۔ اس میں ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک نمبر کی ڈالی گئی ہیں، کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ کاجو، بادام، کھجور، کشمش اور جو کا آٹا، اس سے یہ تلبینہ تیار کیا گیا ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، بچے، بوڑھے، جوان، اور آپ کسی بھی عمر میں ہیں، یہ تلبینہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور ذائقے کے لیے بھی کھیر کی طرح لگتا ہے، بلکہ کھیر سے کہیں زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے۔ اور اس تلبینہ کو کھانے کے بعد اگر آپ اس کو پابندی سے کھاتے ہیں تو باڈی کے اندر طاقت آتی ہے، دل کو یہ طاقت پہنچاتا ہے، جگر کو طاقت پہنچاتا ہے، مائنڈ کو تیز کرتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے جو چکر آتے ہیں نا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو اس تلبینہ کو آپ ایک بار ضرور آرڈر کیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ تلبینہ بہت پسند آئے گا۔ آرڈر آپ اس نمبر پر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ویب سائٹ پر یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے myhidayat.in، اس پر جا کر بھی آپ اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم نے ایم قاسمی صاحب کی سنڈے کمنٹ باکس میں ہم نے اس کا نام سنا تلبینہ، تو ہم نے سوچا کہ آرڈر کیا جائے، تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا۔ شکریہ بھائی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔